ماں بطخ دریا کنارے رہتی تھی۔ اس نے دریا کنارے انڈے دیے اور ان انڈوں کو سینے بیٹھی۔ کچھ دنوں بعد انڈوں سے ایک ایک کر کے بچے نکل آئے۔ ماں بطخ بہت خوش ہوئی اور بولی، شکر ہے میرے بچے بہت پیارے، سنہرے اور صحت مند ہیں۔ یہ کیا؟ ابھی ایک انڈا باقی ہے، اس میں سے بچہ نہیں نکلا۔ اگلے دن اس انڈے سے بھی بچہ باہر آیا، مگر ماں بطخ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ بچہ میرے دوسرے بچوں کی طرح سنہرا نہیں ہے، بلکہ سرمئی ہے اور کچھ بڑا بڑا سا دکھتا ہے۔ بطخ کے سارے بچے اس سرمئی بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے کہنے لگے، ارے بدرنگ، او بدرنگ۔ وہ بچہ بہت گھبرایا اور ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں نے بچوں کو ایسا کہنے سے روکا، مگر دوسرے بچوں کے شور میں ماں بطخ کی آواز دب گئی۔ ماں جہاں جاتی سب بچے ساتھ ہوتے، مگر سرمئی بچے کو کوئی ماں کے پاس نہ پھٹکنے دیتا۔ وہ پیچھے پیچھے تیرتا رہتا۔ جب اکیلا ہوتا سب اسے کہتے، ارے بدرنگ، او بدرنگ، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ ایک دن تنگ آ کر وہ بچہ وہاں سے نکل کر دوسرے گاؤں چلا گیا، مگر وہاں بھی مرغی اور اس کے بچے اسے چونچ مارنے لگے۔ پھر بلی نے اسے آنکھیں دکھائیں، اور تو اور کوا میاں بھی پیچھے نہ تھا، اور جاتے جاتے کتا بھونکا۔ وہ وہاں سے نکل کر اکیلا دریا کنارے چھپ کر بیٹھ گیا اور اداس ہو کر سوچنے لگا، میں سرمئی ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ پھر ہنس راج اٹھتے دیکھے تو دل میں سوچا، کاش میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا تو کوئی مجھے بدرنگ نہ کہتا۔ وہ بہت سارے دن اداس اور اکیلا پھرتا رہا۔ ایک دن دریا کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا، کاش میں ہنس راج کی طرح بن جاؤں، مگر میں تو بہت بدرنگ ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ روتے روتے جب اس نے اپنے آپ کو دریا میں دیکھا تو حیران رہ گیا کہ دریا میں ہنس راج نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ میں جوان ہو کر ہنس راج بن گیا ہوں۔ اس نے اڑان بھری اور ہنس راج کے جھنڈ میں اڑنے لگا۔ آخر اسے اپنے جیسے لوگ مل گئے جو اس کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے اور گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے کہ آؤ دوست آؤ، مل کر دور چلتے ہیں۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کی ظاہری شکل دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وقت، حالات اور محنت کسی کو بھی سنوار کر راج ہنس کی طرح خوبصورت اور کامیاب بنا دیتے ہیں۔